میرے کسان بھائی اور بہنوں، ڈاکٹر محمد اشرف صاحبزادہ کسان اسٹوڈیو سے ایک پروگرام خاص طور پہ سبزیات کے حوالے سے اور سبزیات کی کاشت میں اس کے مسائل، خصوصاً ان کو درپیش مسائل، جڑی بوٹیاں، بیماریاں اور کیڑے مکوڑے، یہ ہے آج اس نشست کا موضوع۔ اور آج ہمارے ساتھ حسب معمول دو پاکستان کی معروف شخصیات، سبزیات کے حوالے سے جانی پہچانی، جناب ڈاکٹر طارق محمود صاحب۔ ڈاکٹر طارق محمود نیشنل کوآرڈینیٹر ہیں ویجیٹیبل پروگرام کے قومی زرعی تحقیقاتی مرکز اسلام آباد میں، اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہیں جناب ڈاکٹر فاروق چودھری صاحب۔ ڈاکٹر فاروق چودھری صاحب سینئر سائنٹیفک آفیسر ہیں اور سبزیات پہ ان کی کافی تحقیق اور کافی گرفت ہے۔ تو آج ہم سب سے پہلے سبزیات کی پہلا مسئلہ، خاص طور پہ جڑی بوٹیاں، ان کے بارے میں بات کریں گے کہ سردیوں میں کون سی ایسی جڑی بوٹیاں ہیں جو یہ سبزیات میں نمودار ہو جاتی ہیں اور کسان کو پریشان کرتی ہیں یا ان کی پیداوار میں کمی کا باعث بنتی ہیں۔ وہ کون کون سی جو چیدہ ان جڑی بوٹیاں ہیں، وہ ڈاکٹر طارق صاحب وہ بتائیں ہمیں۔ اس میں ڈاکٹر صاحب مہربانی، آپ نے جی موقع دیا۔ اس میں یہ ہے ڈاکٹر صاحب کہ جو پتے والی، چوڑے پتے والی جو ہوتی ہیں جڑی بوٹیاں، ایک جی وہ جی ہیں اور دوسری ہیں جسے ہم گھاس بولتے ہیں۔ تو یہ ہے کہ جو ہم نے ادھر تجربات کیے ہیں، جی اس میں ہمیں دو فصلیں ایسی ہیں کہ جس میں کافی کامیابی ہمیں حاصل ہوئی ہے۔ ٹھیک۔ اس میں ایک تو ہے آپ کا پیاز، جی جی جس کی آپ پہلے پنیری لگاتے ہیں، پھر اس کو کھیت میں منتقل کرتے ہیں۔ ٹھیک۔ تو منتقل کرنے کے بعد اگر آپ ایک دوائی ہماری ہے سٹامپ، یا اسے پینڈی میتھلین بھی کہتے ہیں، اس کا ٹیکنیکل نیم جو ہے جی پینڈی میتھلین جی، اور ایک رون سٹار ہے، اچھا، جس کا ٹیکنیکل نیم آپ کہہ رہے ہیں کہ آکسا ڈایازان ہوتا ہے۔ ٹھیک۔ تو اس کی جو ریکومینڈڈ ہے نا جی، اس کا آپ کا ڈوز، اس کو اپلائی اگر کیا جائے سپریئر کے ذریعے، پہلا پانی دیں گے آپ پود کی منتقلی کے بعد، تو تقریباً یہ 40 سے 50 دن تک اچھا، یہ کافی افیکٹو رہتی ہے۔ اچھا، پھر اس کے بعد اگر پیاز میں آپ ایک گوڈی کر لیں تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ تقریباً آپ کا جو ہے نا جی، وہ پورے سیزن کے لیے آپ کی جڑی بوٹیاں جو ہے نا وہ کنٹرول ہو جاتی ہیں۔ اچھا، صرف یہ ایک گوڈی، یعنی کہ جو کرتے ہیں تو آپ 40 سے 45 دن کے بعد۔ پہلے تو بات آپ نے کی ڈاکٹر صاحب کہ ایک چوڑے پتوں والی ہوتی ہیں سب جڑی بوٹیاں، اور دوسری گھاس والی جو آپ نے کہی، جس کو انگریزی میں پہلے میرا خیال ہے ڈائی کاٹیلیڈنز اور مانو کاٹیلیڈنز، یہی اسی طرح کہتے ہیں نا، یعنی گھاس والی یعنی لمبے لمبوترے وہ، اور ایک چوڑے پتوں والی۔ اچھا، یہ ان دونوں کا کنٹرول یہ سٹامپ بھی کرے گی اور رون سٹار بھی کرے گی؟ اس میں یہ ہے کہ یہ دونوں دوائیاں بہت زیادہ پر اثر ہیں۔ اچھا، دونوں چیزوں پہ؟ وہ پتے جو چوڑے پتوں والے، چوڑے پتوں پہ، اچھا۔ لیکن گھاس والوں کو بھی یہ تھوڑا سا اس کو نا سپریس، جسے انگلش میں آپ کہتے ہیں سپریس، تھوڑی سی یعنی دبا دیتی ہیں، ان کی تھوڑی سی دباتی ہیں، ٹھیک، لیکن ان کا مکمل کنٹرول نہیں کرتی۔ اچھا، لیکن یہ ہے کہ تقریباً 40 دن تک یہ جڑی بوٹیاں اس قابل نہیں رہتی، یہ اگر اگتی بھی ہیں کافی سارا کنٹرول ہو جاتا ہے، اور جو اگتی بھی ہیں تو وہ اتنا مسئلہ نہیں ہوتا۔ پھر 40 سے 45 دن کے بعد سپرے کرنے کے بعد اگر آپ ایک گوڈی کر دیں، اچھا، تو پھر
یعنی کہ آپ کو اس کے ہارویسٹ تک اس کی جو اس کو اس کا اکھاڑنے برداشت ہے برداشت تک پھر کسی گوڈی کی ضرورت نہیں ہوتی. جو عام حالات میں 3 سے 4 گوڈیاں آپ کو چاہیے ہوتی ہیں وہ تقریباً 2 گوڈیاں بچ سکتی ہیں. ٹھیک. اور ڈاکٹر فاروق چوہدری صاحب آپ اس میں کوئی مزید کوئی ایڈ کرنا چاہیں گے؟ ڈاکٹر صاحب اس حوالے سے یہ ہے کہ جڑی بوٹیاں تو بہت ساری ہیں جی. تو موسم سرما کے حوالے سے لیلی ہے، لیلی، باتھو ہے، اچھا، مینا ہے، سنجی ہے، اور باریک پتے والی جو سبزیاں یا نکیلے پتوں والی جو جڑی بوٹیاں ان میں یہ دمبی سیٹی ہے، یہ جئی ہے، اچھا، جو ہے، اچھا، اور دوسری گراسز ہیں. ٹھیک. تو زمیندار بھائیوں کے لیے یہ ہے کہ ایک میرے خیال میں بڑا سستا سا اس کا کنٹرول بھی ہے اچھا، کہ ایک تو فصلوں کا مناسب ہیر پھیر کریں، اچھا، اس سے جڑی بوٹیاں کافی حد تک کنٹرول ہو جاتی ہیں. دوسرا رونی کر کے تو ایک داب کا طریقہ ہوتا ہے، اس میں زمین کو ایک دفعہ ہل چلا کے تو اوپر سے سہاگا دے کے تو 2-4 دن کے لیے چھوڑ دیں، کم از کم 1 ہفتہ. تو اس میں جڑی بوٹیوں کے بیج جو ہیں وہ اگائیں گے اور دوبارہ جب ہل چلائیں گے تو اس سے وہ کنٹرول ہو جائیں گے. تو یہ تو سبزی بونے سے پہلے آپ نے یہ داب کا طریقہ، اس سے پہلے. ٹھیک. تو تیسرا یہ ہے کہ اب ہمارے ہاں حالات جو ہیں ہم افورڈ نہیں کر سکتے، کچھ لوگ ملچز استعمال کرتے ہیں مختلف قسم کی، اس میں پلاسٹک شیٹ بھی ہے، اچھا، اور اس کے علاوہ یہ چاول کی پرالی بھی استعمال ہوتی ہے. اچھا. تو اگر وہ مناسب طریقے سے اس کا استعمال کر لے تو اس میں بہت ساری جڑی بوٹیاں جو ہے وہ کنٹرول ہو جاتی ہیں. تو ملچز چونکہ ہمارے ناظرین یا کاشتکار حضرات زیادہ تر اتنے پڑھے لکھے تو نہیں ہیں، میرا خیال ہے آپ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ پلاسٹک سے ان کو ڈھانپ دیا جاتا ہے یا اس کو پرالی کے ذریعے یا پتوں کے ذریعے یا گھاس کے ذریعے ایک موٹی تہ جو جما دی جاتی ہے جس سے یہ نیچے سے جڑی بوٹیاں اگی نہیں پڑتی. یہی آپ کا مطلب ہے نا؟ ماشاءاللہ. یہ بہت ہم نے دیکھا ہے خاص طور پہ بیرون ممالک، یہ چین کی آپ نے بات کی، چائنا والے تو بہت زیادہ اس کو کام پہ اس پہ عمل درآمد کر رہے ہیں. اس میں مسئلہ یہ ہے کہ جو چاول کی پرالی ہے جی اب ان لوگوں کے کسی کام کی نہیں ہے. صحیح ہے. تھائی لینڈ میں نے دیکھا ہے، چائنا میں بھی دیکھا ہے، وہ استعمال کرتے ہیں، لیکن ہمارے عام طور پہ یا تو یہ چارے کے طور پہ استعمال ہو جاتی ہے پرالی اس کی بوسے کی جگہ، یا پھر اس کو لوگ روٹیاں پکانے کے لیے اس میں چولہے میں توی میں استعمال کر لیتے ہیں، آگ جلاتے ہیں ایندھن کے طور پہ. تو اس لیے ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے. دوسرا ملچز ہیں پلاسٹک کی تو وہ بھی کافی مہنگی ہیں. اچھا. تو اس لیے میں زمیندار بھائیوں کو یہی تجویز کروں گا کہ وہ اگر رونی میتھڈ کے بعد اس کو تھوڑی سی داب کا طریقہ استعمال کر لیں جی تو اس سے کافی حد تک جڑی بوٹیوں کے بیج ہیں وہ تلف ہو جائیں گے. ٹھیک. اور دوسرا آپ نے بتایا ہیر پھیر یا اس کی روٹیشن، فصلوں کی روٹیشن، تاکہ اور خاص طور پہ میں سمجھتا ہوں آپ اگر مجھے صحیح سمجھیں، میں میرے ناقص علم کے مطابق اگر فاڈر اگر لگا دیں یہ چارہ جس کو بار بار کاٹا جاتا ہے تو اس سے بھی سبزیاں یہ جو جڑی بوٹیاں ہیں وہ کنٹرول ہو جاتی ہیں. بالکل. یہ ٹھیک ہے یا نہیں؟ جس کھیت میں بہت زیادہ جڑی بوٹیاں اس میں برسیم اگر لگا لیں تو وہ جڑی بوٹیاں تقریباً ختم ہو جاتی ہیں. ماشاءاللہ. اچھا جی، جڑی بوٹیوں کے بعد